اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے جس سلسلے کو شروع کیا تھا، آج اس کی یہ تیسری گفتگو ہے جس میں ہم آپ کو مفہوم دعا، حقیقت دعا، مدعا دعا بتلانے کی کوشش کریں گے۔ دعا کے لغوی معنی، لغت میں جو دعا کے معنی ہیں وہ بلانے اور پکارنے کے ہیں، لیکن عرفاً جو معنی سمجھے جاتے ہیں دعا کے، وہ ذات اقدس الہی سے راز و نیاز اور بارگاہ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو ہیں۔ ہر انسان دعا کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا ہے، اور جس چیز کی ضرورت کا احساس شدید ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت کی حامل ہوتی ہے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ دعا جب ایک مسلمہ حقیقت ہے تو یہ فطرت انسان اور قدرتی خواہش کو لیے ہوئے، یعنی ایک فطرتی آواز ہے انسان کی دعا۔ یعنی انسان جب بھی مشکلات میں گھرتا ہے اور جب بھی اپنے اندر تنہائی کو محسوس کرتا ہے اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کے دل سے جو آواز، جو ندا نکلتی ہے ایک ذات کی طرف متوجہ ہو کر، اسے دعا کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ سورہ یونس کی آیت کو دیکھیں جس میں رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ جاءتها ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، کہ وہ اللہ وہ ہے وہ کہ جو تمہیں خشکی و تری میں سیر کرواتا ہے، یہاں تک کہ تم صحرا کا سفر کرتے ہوئے، خشکی کا سفر کرتے ہوئے سمندروں تک پہنچتے ہو اور کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتی ان سواروں کو لے کر بعد موافق، یعنی ایک خوشگوار ہوا کے ساتھ وہ ان سواروں کو سمندر میں لے کے چلتی ہے۔ اس کشتی کے بیٹھنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اس کشتی میں بیٹھ کے وہ انسان بڑی مسرت کو محسوس کرتا ہے۔ اب جو ہی کرتا ہے یہ مسرت کو محسوس، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ اچانک ایک ہوائے تند چلتی ہے، ایک مخالف سمت ایک ہوا چلتی ہے جو اس کشتی کو تھپیٹ دیتی ہے۔ تو اس وقت وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، تو چاروں طرف سے وہ سمندر کی موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر کشتی پر گھرتی ہیں، تو اس کشتی کے بیٹھنے والے گمان کرتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اس کشتی کے بیٹھنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ اب ہم گھر گئے، اب موت سر پر منڈلانے لگی۔ تو ایسے میں جب وہ یہ گمان کرتے ہیں تو فوراً دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو اس کے خالص دین کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں کہ، اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اے پروردگار اب اس مصیبت سے، اس آفت سے ہمیں نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، زندگی بھر تیرے شکر گزار رہیں گے۔ اب اس میں جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس قرآن کی روشنی میں، کہ جب وہ مسرت سے سفر کر رہے تھے تو خالق یاد نہیں تھا، جو ہی ان کے اوپر مشکلات پر مشکلات آئیں اور چاروں طرف سے جب انہیں اپنی موت کے مناظر نظر آنے لگے تو اپنے آپ کو خود بخود ان کی فطرت کی یہ آواز نکلتی ہے اور اللہ کو اس کے خالص دین کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار اب ہمیں اس آفت سے نجات دے دے، زندگی بھر تیرے شکر گزار رہیں گے۔
اب یہ جو انسان کی مشکلات میں فطرت سے آواز نکلتی ہے تو وہ ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس ذات کے اوپر وہ یقین رکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے گا۔ اب یہیں پر میں ضمیمے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان کا مشکلات میں گھر کر ایک ذات واجب کی طرف متوجہ ہونا کہ اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ذات مجھے اس آفت سے بچا لے گی، تو اس ذات کا بھی اعتراف کر رہا ہے، اس کی قدرت کا بھی اعتراف کر رہا ہے۔ تو اب یہیں پر میں یہ جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ اسی مشکلات میں انسان کا ایک اس کی فطرت سے اچانک آواز کا نکلنا اور اس کی ذات کی طرف ایک ذات کی طرف متوجہ ہونا، یہ ذات واجب کے وجود پر دلیل قطعی ہے، اس لیے کہ انسان مشکلات میں خود بخود اس کی فطرت یہ آواز دیتی ہے کہ ایک ذات ہے جو تجھے بچا لے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعا جہاں اپنی بخشش اور مغفرت اس کے علاوہ اور جتنی نعمات کو وہ طلب کرتا ہے ذات واجب سے، تو وہیں وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کی معرفت کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دعا فقط طلب نہیں ہے بلکہ معرفت الہی کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ جب وہ ذات کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے القابات سے اس کی حقیقت و معرفت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ تو دعا ایک طلب مغفرت بھی ہے، طلب حاجت بھی ہے، طلب مقصد بھی ہے، تو اسی کے ساتھ معرفت الہی بھی ہے۔ تو یہیں سے جملہ سمجھیے کہ دعا خالق و معبود اس کے درمیان، یعنی خالق و مخلوق، عبد اور معبود کے ربط کا نام ہے دعا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم معصومین کے فرمان کی روشنی میں دعا کے معنی کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پروردگار سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔